الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتل سے اپنی یاری ہے ہر بار پرانا لگتا ہے. مقتل سے اپنی یاری ہے ہر بار پرانا لگتا ہے. صدیوں سے کٹنا عادت ہے ہر بار پرانا لگتا ہے. تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر حق بات جو ہے وہ کہنی ہے. یہ ظلم و تشدد سرکاری سرکار پرانا لگتا ہے. میرے واجب الاحترام قابل تکریم دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، آج ہماری کانفرنس کا عنوان شہدائے اسلام ہے. سامعین مکرم، یہ دین آج اگر ہم تک پہنچا ہے تو بہت ہی قربانیوں کے ساتھ ہم تک یہ اسلام پہنچایا گیا ہے. نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھیے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر 23 سالہ دور نبوت کے اندر اس دین کو پھیلانے کے لیے آقا علیہ السلام ہمیں 27 بار خود میدان جنگ کے اندر شریک نظر آتے ہیں. اس پیغام اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے آقا علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں 27 جنگیں لڑی جاتی ہیں. لیکن ان جنگوں کے لڑنے کے باوجود اسلام کا قلعہ وسیع ہوتا جا رہا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا اصحاب رسول کو کبھی ختم نبوت کے پرچار کے لیے، کبھی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، کبھی اسلام کے لیے، کبھی دین کے لیے، کبھی اپنے ساتھی اسیروں کو رہا کرانے کے لیے صحابہ کرام کو جان کی بازی لگانی پڑ گئی. لیکن اصحاب رسول ہر طرح کی قربانی دینے کے باوجود، بیویوں کو بیوہ کرانے کے باوجود، بچوں کو یتیم کرانے کے باوجود، گھر سے بے گھر ہونے کے باوجود، وطن سے بے وطن ہونے کے باوجود اصحاب رسول نے شاگرد تیار کیے. شاگردوں نے قربانیاں دی، ائمہ نے قربانیاں دی، فقہاء نے قربانیاں دی، محدثین نے قربانیاں دی. یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتے چلتے جب لکھنؤ کے اندر اصحاب رسول کی توہین کی گئی تو مفتی عبدالشکور لکھنوی نے لکھنؤ کے بازار کے اندر عظمت صحابہ ریلی نکال کر صحابہ کرام کا پرچار کیا. اصحاب رسول کے نام پر قربان ہونے والے ان لوگوں کا دفاع کیا، بتا دیا یہ شہداء کا خون رائے داغ جانے والا نہیں. اور صحابہ کرام
کرام کے ناموس پر بھونکنے والوں، میری ماں عائشہ صدیقہ کے ناموس پر بھونکنے والوں، ذرا کان کھول کے سن لو۔ عبدالشکور لکھنوی ان صحابہ کرام کا تربیت یافتہ، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا آج تمہیں بتا دے گا کہ اصحاب رسول کون تھے اور کون ہیں، اور ان کا دفاع کرنے والا ان کا روحانی بیٹا عبدالشکور لکھنوی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر ایک وقت آیا پاکستان کی سرزمین پر جب لوگوں نے دیکھا لوگوں کی ماؤں کی عزتیں محفوظ نہیں، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، دنیا کفر کا ایک رواج چل چکا تھا، کسی کی بیٹی کو اٹھا کر روڑوں پہ ننگا کیا جاتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھا کر زنا کیا جاتا تھا، لیکن ایک مرد کلندر کو اللہ پاک نے وہ جرأت عطا فرمائی کہ جھنگ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اس مرد کلندر نے پیغام صحابہ، ایمان صحابہ، ایقان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، بلندی مقام صحابہ، رفعت صحابہ، شان صحابہ گلی گلی کوچوں کے اندر پہنچا کر اپنے سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کے پیغام کو اٹھانے والا سمندری کا نوجوان ضیاء الرحمن آیا، اس کو بم دھماکے کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اسی کے پیغام کو لے کر جھنگ کی سرزمین سے اعظم طارق اٹھا، 45 گولیوں کے اندر تیرے اسلام آباد دارالحکومت کے اندر 45 گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا حیدری سندھ کی سرزمین پر اٹھا، صحابہ کا پیغام پہنچایا، لیکن اس کو راہ سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دیگر شہداء یہ چلتا رہا۔ دشمن نے سوچا میں قتل کرتا جاؤں گا، میں مارتا جاؤں گا، زمین سے ختم کرتا جاؤں گا، لیکن صحابہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں سفیر امن قائد اہل سنت امام اہل سنت علامہ لدھیانوی نے اس پیغام کو اپنے ہاتھ میں لیا، اورنگزیب فاروقی کو اپنے دست اقدس میں رکھ کر عصمت صحابہ کو پھیلا دیا، اور آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ واللہ علیہ